نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم احباب گرامی، ہم ایک تاریخ ترین دور سے گزر رہے ہیں جب قدریں مٹ چک رہی ہیں، لوگوں کو اپنی ذات کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا اور اس میں بھی کوئی کامیابی کی صورت نظر نہیں آتی۔ چولہے بجھ چکے ہیں، پیٹ خالی ہیں۔ اگر تو اسلام کا ماحول ہوتا تو اس فاقہ کشی کو بھی نفس کی اصلاح کا ذریعہ بنایا جا سکتا تھا، لیکن بدقسمتی سے اسلام کا شعور بھی پوری طرح ہمارے لیے رہنمائی کا حسن رکھنے کے باوجود ہمیں اسلام کے نام لینے والوں سے رہنمائی نہیں مل رہی ہے۔ ان حالات میں ضرورت ہے کہ اس کو ایک ہنگامی صورتحال سمجھتے ہوئے ہنگامی بنیادوں پر کام کیا جائے۔ جو جاگ رہا ہوتا ہے اسی کو یہ عزت ملتی ہے کہ وہ اپنی بھی اور سوتے ہوئے لوگوں کی بھی حفاظت کرے۔ ہم نے ایک قوم تیار کرنی ہے، ہم نے ایک قوم کو تربیت دینا ہے۔ ایک طرف آگ لگی ہوئی، ایک طرف بلاسٹنگ ہو رہی ہے، ایک طرف مشقیں بلاسٹک کا نشانہ بن رہی ہے، مزارات کی بے حرمتی ہو رہی ہے، معصوم جانوں سے کھیلا جا رہا ہے، اور دوسری طرف اسلام دشمن قوتیں افغانستان عراق میں اپنی کارروائیاں کرنے کے بعد پاکستان پر بھی نظر جمائے ہوئے ہیں، اور پچھلے چند مہینوں میں جو واقعات ہوئے ہیں وہ ہماری آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی۔ ان حالات میں بظاہر یہ عجیب بات نظر آتی ہے کہ کسی آستانے سے اور کسی دینی مرکز سے یہ دعویٰ کیا جائے کہ ہم پورے ملک کے اندر انقلاب یا ایک تبدیلی لے آئے ہیں، لیکن الحمدللہ آپ اس بات کے گواہ ہیں کہ بہت تھوڑا وقت آپ لوگ دیتے ہیں، اس کے باوجود جو آپ کی تربیت ہو رہی ہے اس کی وجہ سے آپ کے دل بدل رہے ہیں، آپ کی سوچیں بدل رہی ہیں۔ تو تبدیلی سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے یہ لگے ہوئے درخت کاٹ دینے ہیں، بستیاں اجاڑ دینی ہیں، گھروں کو گرا دینا ہے۔ تبدیلی کا مطلب یہی ہے کہ گھر اسی طرح قائم رہے لیکن ماحول بدل جائے۔ چہرے وہی رہیں مگر چہروں پر رنگ آمنہ کے لال کی غلامی کا چرچا۔ تو یہ وہ جدوجہد ہے جو آستان باؤ سے ہم نے شروع کی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ بیرون پاکستان میں ہماری اس جدوجہد کا نور نظر آ رہا ہے۔ ہم نے بالخصوص تعلیم پر فوکس کیا ہے، اور الحمدللہ آپ کو پتہ ہے کہ دربار شریف پر آج تو میں یہ بات نہیں کہتا لیکن کل میں ضرور کہوں گا کہ انشاءاللہ العزیز اگر اللہ کو منظور ہوا تو دنیا کی سب سے بڑی اسلامی یونیورسٹی کا قیام جو خواب ہے وہ شرمندہ تعمیر ہو سکے۔ یہ پہلی اسلامی یونیورسٹی ہوگی جس کی کیمپس پاکستان کے ہر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر پر ہوں گے اور تمام دنیا کے ممالک میں ہوں گے۔ اس میں اسلامی تعلیمات سے لے کر مادی تعلیم کا ہر وہ پہلو سامنے رکھا جا رہا ہے جو ہماری قوم کو اپ گریڈ کر سکتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں ایک قومی جدوجہد کرنی ہوگی۔ ہمیں فاقے تو پہلے بھی کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ فاقہ اس لیے کر لیں کہ ہم نے اپنی قوم کو کھڑا کر دیا، بے بسی میں تو پہلے ہی پھنسے ہوئے، لیکن اگر اس بے بسی سے نکلنے کا راستہ بھی مل جائے اور دین کا جھنڈا بھی لہراتا ہے تو یہ وہ باتیں ہیں الحمدللہ ہم کرنے کے قائل ہیں، اور جو کیا ہے وہ خود بول رہا ہے۔
حضرات چونکہ جمعے کا وقت بھی قریب ہے اور یہ پروگرام خاص کر پریس کے دوستوں کے ساتھ ہے، تو میں اس دعا کے بعد آپ سب سے گزارش کروں گا، کیونکہ میں آپ ہی کے لیے آیا ہوں۔ اگر ہم جمعہ دیر نہیں کرنا چاہتے تو پھر انشاءاللہ جمعے کے بعد ملاقات تو ضرور ہوگی، کیونکہ آپ لوگوں کے لیے میں آیا ہوں۔ لیکن آپ چونکہ میزبان ہیں، اگر آپ ملنے سے رہ بھی جائیں تو مہمانوں کو ملا دینے میں بھی آپ ہی کا مل رہے ہیں۔ یہ بھی ہماری غلط فہمی ہے کہ جب تک میں ہاتھ نہیں لگا لوں میرا اطمینان نہیں ہوتا۔ یہاں تو دلوں کے سوتے ہیں، یہاں تو نگاہوں کے سوتے ہیں۔ ایک دن میرا چشمہ ہوگا، میں مرشد دیکھ رہا ویسے ضروری بات ہوتی ہے، ملنا ملانا بھی ضروری ہوتا ہے، لیکن اگر وہی کام ملنے ملانے والا نگاہوں کے حصول میں پورا ہو جائے تو کیا ضرورت ہے؟ اس لیے آپ مطمئن رہا کریں، جب میں اتنی دور سے چل کر آپ کے لیے آیا ہوں، یہی سب سے بڑی بات ہے۔ اب چونکہ کچھ ذمہ داریاں میرے ذمہ ایسی لگائی گئی ہیں کہ میں نے ہر جگہ پہنچنا ہوتا ہے، اگر آپ کی محبت کا یہ رخ بن جائے کہ یہی ملاقات ہے، ایک دوسرے کو دیکھ لی جائے، میں بھی آپ کو دیکھنا چاہتا تھا، میں نے دیکھ لیا ہے، آپ بھی دیکھ لیں تاکہ ہم وقت بھی بچائیں اور کام بھی تیزی سے کریں، اور انشاءاللہ بہت جلد پوری تحصیل چیزیں وطنی کا ایک ہنگامی دورے کا پروگرام میں نے پیش نظر رکھا ہوا، تو آپ سب تیار رہیں، ایک ایک گھر کی دہلیز پر ہم پہنچیں تاکہ کملی والے آقا کے مشن کا جھنڈا میں اپنے ہاتھوں سے ہر گھر کی دہلیز پر لگاؤں، اور قیامت کے دن میں رسول اللہ سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کلمہ پڑھنے والوں کو میں نے ان کے گھروں میں جا کر آپ کی محبت کی دعوت دی، اور میں آپ کو اپنے دائیں بائیں دیکھنا چاہتا ہوں، اپنے ساتھ دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہم پوری قوت سے کام کریں گے، باقی اللہ پر چھوڑ دیں گے۔ اگر اللہ کو یہ منظور ہے کہ پاکستان اسلام کا گہوارہ بنے اور اسلام کا قلعہ بنے اور یہاں سے فرقہ واریت کا خاتمہ ہو جائے اور یہاں ایک اجتماعیت پیدا ہو جائے اور اسلام دشمن قوتیں اور اسلام کے خلاف سازش کرنے والی قوتیں اگر بے نقاب ہو جاتی ہیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آج جو فرقہ واریت ہو رہی ہے یہ بھی اسی سازش کا حصہ ہے۔ ہم ہر دکھ برداشت کر لیں گے لیکن فرقہ واریت کو برداشت نہیں کریں گے۔ کوئی ہاتھ باندھ کر پڑتا ہے یا ہاتھ چھوڑ کر پڑتا ہے، ہمیں سے کیا غرض ہے؟ اگر کوئی اپنا سر اللہ کے دربار میں جھکانے کو تیار ہے ہمیں اس سے اچھا کون ہے بھائی؟ اس لیے ہمیں تھوڑا سا سوچ کو بھی بدلنا ہے۔ ہمارا ملک متحمل نہیں ہے دھینگا مشتی کا، ہمارا ملک متحمل نہیں ہے ٹوٹ پھوٹ کا۔ تو میں آپ سب کی وساطت سے دعوت دیتا ہوں سب لوگوں کو کہ آئیں ہم ہاتھ جوڑ کر کندھے سے کندھا ملا کر جیسے آپ نے دیکھا ناموس رسالت تمام مسلک اکٹھے ہو گئے، پتہ چلا یہ سارے مسلک تھے ہی نہیں، اصل مسلک رسول اللہ ہی ہے۔ جو صدیوں سے ہم بات کر رہے ہیں آج سب میں تسلیم کر دی، ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری یہ تو لڑائی نہیں ہے نا کہ فلاں کیوں ہے، ہماری تو لڑائی یہ ہے اگر ہے تو مدینے والے کے لیے کیوں نہیں، یہی تو ہماری لڑائی ہے۔ اور اگر یہ لڑائی ختم ہو گئی ہے تو آپ کیوں لڑ جاتے ہیں؟ آج اللہ سے کراچی سے لے کر خیبر تک اور کوئٹہ سے لے کر وادی نیلم کی لمبائیوں تک آپ نے دیکھا کہ ناموس رسالت پر پوری قوم جمع ہو گئی۔ تو ہم سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اپنا دامن دل سب کے لیے پھیلاتے ہیں۔ اور حضرت سلطان بہو کا یہ شعر میں پوری قوم کی نظر کرتا ہوں کہ دل دریا سمندر کون دل دیے جانے وچے بیڑے وچے جھیلے وچے منج مہانے 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگڑ تانے دل کا جو محرم ہوئے حضرت باہو سوئیو رب پچھانے اور آج کے میرے ان پروگراموں میں حاضری کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جو ہم نے 8 محرم سے تحریک شروع کی تھی
کہ حضرت سلطان العارفین کے آستانے پر 100 نئے کمرے کا ہاسٹل کا انتظام کیا جائے، تو آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو تکلیف دیے بغیر ہم نے تقریباً 45 کے قریب کمرے تیار کر دیے اور بالکل جدید قسم کی تعمیرات کی ہیں۔ یہ سلسلہ جاری ہے، کیونکہ میں نے یاد کر لیا ہے کہ حضرت سلطان العارفین کی بارگاہ میں جو 1 روپیہ بھی آ رہا ہے کہیں سے، وہ بھی میں نے تعلیم پر لگا دیا۔ لنگر باغ کا رخ ہم نے پھیر دیا ہے تعلیم کی طرف۔ میں آپ کو صرف یاد دہانی کرانے آیا ہوں کہ اگر آپ بھی اس کام میں شریک ہو جائیں، کوئی ایک اینٹ آپ کی طرف سے لگ جائے، کوئی ایک دیوار آپ کی طرف سے بن جائے، کوئی ایک کمرہ آپ کی تحصیل بنا دے، تو یہ کام اور تیز ہو جائے گا۔ تو آپ نے اس پر غور و فکر کرنا ہے، اور انشاءاللہ دنیا اسلام کی یہ پہلی عظیم الشان یونیورسٹی صدیوں میں نہیں بنے گی، سالوں کے اندر ہم نے ٹارگٹ کیا ہے کہ 1 سال کے اندر ہم نے اس کے مختلف کیمپس مکمل کر دیا، اندرون ملک بھی اور بیرون ملک بھی، اور انشاءاللہ ہم دنیا کے اندر جو اس وقت کہیں بھی تعلیم ہو رہی ہے اس تعلیم کو ہم اس یونیورسٹی میں پیش کریں گے۔ پھر کسی کو انگلینڈ جانے کی ضرورت نہیں رہے گی، امریکہ جانے کی ضرورت نہیں رہے گی، وہ تعلیم یہاں ہوگی انشاءاللہ، تاکہ ہماری قوم بالکل ایک نئے انداز میں، یعنی بنیاد اس کے رسول ہو اور عمارت چاہے سونے کی بن جائے، چاندی کی بن جائے، ڈائمنڈ کی بن جائے۔ تو یہ ایک دعوت کی فکر ہے۔ میں خاص کر جو ہمارے پڑھے لکھے نوجوان ہیں، میں ان سے عرض کرتا ہوں کہ آپ اپنا ٹائم ہمیں دیں۔ میں آج آپ سے چندہ نہیں مانگنے آیا، میں آپ سے آپ کو مانگنے آیا ہوں۔ آپ کا وقت مجھے چاہیے، آپ کی مجھے صلاحیت نہیں چاہیے، آپ کا مجھے ساتھ چاہیے۔ میں پریس کلب کا بہت بہت مشکور ہوں، ان کی محبت میں دیکھ رہا ہوں، میں ان سے بھی یہ یاد کرتا ہوں کہ مجھے خبر نہیں چاہیے، مجھے آپ چاہیے، کیونکہ میڈیا جو ہے یہ چوتھا ستون ہے۔ ملک کو اگر بچانا ہے تو میڈیا کا ساتھ چاہیے۔ میں اپنے بڑے درد سے ان کی محبت کو سامنے رکھ کر یاد کروں گا، اگر میری باتیں آپ کے دل کی آواز ہیں، آپ چاہتے تھے کہ ایسا ہو، اگر وہ میں کر رہا ہوں تو آپ کو یہ جھنڈا میرے ہاتھ سے لے لینا چاہیے۔ میں نے ایک بنیاد رکھ دی ہے، اور انشاءاللہ چیچا بستی بھی انہی شہروں میں سے ایک شہر ہے جہاں انشاءاللہ ایک جدید ماڈرن کمپلیکس ایجوکیشن کا قیام کیا جائے۔ اس لیے آپ کی ذمہ داریوں میں یہ بات شامل ہے کہ آپ آج سے ہی اس سفر کا آغاز شروع کر دیں۔ اللہ کریم سب کا حامی ناصر ہو، اور بڑے حوصلے سے آپ سب حضرات مسجد میں پہنچیں تاکہ پروگرام بر وقت شروع ہو سکے، اور میں چند منٹ پریس کے دوستوں سے گفتگو کے بعد انشاءاللہ آپ کے ساتھ شامل ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وسلم۔ پروردگار عالم جس خلوص، محبت اور جذبات کی روانی میں آج آباد میں یہ استقبالیہ پیش کی، اللہ ان کو اس کی عزت عطا فرما، برکت عطا فرما، اور ہماری یہاں کی حضرت سلطان باہو ٹرسٹ کی جو تنظیم ہے، اللہ پاک ان کو نظر بد سے بچا، ان کے دل اسی طرح جڑے رہے، اسی طرح تیرے نام پر، تیرے معبود کے نام پر یہ اسی طرح محنت کرے، اور ان کو اس کا اجر دونوں جہاں میں عطا فرما۔ یہاں چودھری طارق رحیم صاحب مرحوم کے لیے دعا کریں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور جتنے مرحومین ہیں اللہ سب کو بخشش عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔